السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو حاضرین، کیسے ہو آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی کو بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ ساتھیو، ہمارا ٹاپک چل رہا تھا اردو قواعد کا، یعنی اردو گرامر کا، اور ہماری اب تک 8 کلاسیں ہماری اردو قواعد کے ہو چکی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ہماری سب کلاسوں کو بغیر اسکیپ کیے ہوئے دیکھا ہوگا، اور جو ساتھی ہم سے نیو جڑا ہے، ہماری آج ہی کی کلاس سے جڑا ہے، تو وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ساتھیوں، ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا اردو قواعد کا چل رہا تھا، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ہم نے آپ کو بالکل سرل لفظوں میں بہت اچھے طریقے سے ہم نے آپ کو سمجھایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ ساتھیوں، ہم زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے اپنی کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا بچوں رموز اوقاف۔ کیا چل رہا تھا؟ رموز اوقاف، یعنی پنکچویشن مارکس۔ انگلش میں پنکچویشن مارکس پڑھتے ہیں۔ ہم نے اس کا کل کچھ حصہ پڑھ لیا تھا، اس کا ہم کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں اور کچھ باقی ہے، اس کو ہم آج مکمل کر لیں گے۔ ساتھیوں، رمز کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں علامت یا نشان کے۔ اوقاف بچوں وقف کی جمع ہے، جس کے معنی رکنے یا ٹھہرنے کے ہوتے ہیں۔ تو ساتھیوں، ہم کچھ پڑھ چکے تھے، کل کچھ حصہ ہمارا ہو چکا تھا، آج ہمارا جو باقی حصہ ہے اس کو ہم مکمل کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے کیا پہ ہے؟ قوسین۔ قوسین اردو میں کیا بولتے ہیں؟ قوسین بولتے ہیں، انگلش میں بریکٹس بولتے ہیں۔ اور یہ کس کی علامت ہے؟ بریکٹ سے جو کس کی ہے؟ قوسین کی۔ اگر ہم اس علامت کو دیکھیں گے تو ہمارے دماغ میں فوراً آ جانا چاہیے کہ یہ کس کی علامت ہے؟ قوسین کی، یعنی بریکٹ کس کی علامت ہے؟ قوسین کی۔ قوسین یہ بریکٹ ہو گیا۔ قوسین میں عبارت کے ایسے حصے لکھے جاتے ہیں، بریکٹ کے اندر عبارت کے ایسے حصے لکھے، قوسین میں عبارت کے یعنی جو بھی کچھ ہم لکھ رہے ہیں اس کے عبارت کے ایسے حصے لکھے جاتے ہیں جو جملہ معترضہ کے طور پر آتے ہیں۔ قوسین میں یعنی بریکٹ میں عبارت کے ایسے حصے لکھے جاتے ہیں جو جملہ معترضہ کے طور پر آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے لکھا اشرف علی مرحوم بڑے اچھے انسان تھے۔ کیا لکھا؟ یعنی اس کو ہم بریکٹ کے اندر لکھتے ہیں جس کا عبارت سے جملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ الگ ہوتا ہے، اس کو ہم اس میں شامل کرتے ہیں تو وہ بریکٹ کے اندر آتا ہے۔ جیسے اشرف علی بڑے اچھے انسان تھے، یہاں آ گیا مرحوم، یعنی مرحوم بولتے ہیں جو دنیا سے جا چکا، دنیا سے پردہ فرما چکا، اس کو بولتے ہیں مرحوم۔ ہم نے یہاں لکھا مثال کے طور پر اشرف مرحوم کا اس جملے سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اس کو بریکٹ کے اندر آئے گئے۔ اشرف علی مرحوم کو ہم نے کس کے اندر لیا؟ قوسین کے اندر، یعنی بریکٹ کے اندر لیا۔ اشرف علی مرحوم بڑے اچھے انسان تھے۔ ساتھیوں، آپ کے قوسین کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کو کس جگہ استعمال کرنا ہے۔ آگے ہے ہمارا واوین۔ کیا ہے؟ واوین۔ واوین کی علامت کیا ہے؟ یعنی ایک کوما تھا، ایک کوما، اس کو ہم سکتہ بولتے تھے، لیکن یہ ڈبل کوما ہے۔ اس کو ڈبل کوما یعنی الٹے پیش، دو الٹے پیش کی طرح دو ہیں اور دو سیدھے پیش کی طرح، تو ان کو کیا بولیں گے؟ کس کی علامت ہے؟ واوین کی۔ کس کی علامت ہے؟ واوین کی۔ کوٹیشن بولتے ہیں اس کو، انگلش میں کیا بولیں گے اس کو؟ واوین کو کوٹیشن بولیں گے۔ کیا بولیں گے بچوں؟ واوین کی علامت یہ ہے، دو الٹے پیش کی طرح، دو سیدھے پیش کی طرح۔ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ علامت دیکھتے ہیں ہمارے دماغ میں ایک بات فوراً آنی چاہیے کہ کس کی علامت ہے؟ واوین کی علامت ہے۔ اس کو انگلش میں بولتے ہیں کوٹیشن۔ یعنی واوین کو استعمال کب کرتے ہیں؟ اس کا استعمال اس کو کب کیا جاتا ہے؟ یعنی واوین کو استعمال کرنے کا طریقہ کہ کسی کا قول یا بات کو اسی کے لفظ میں نقل کرنے کے لیے ہم کس کا استعمال کرتے ہیں؟ واوین کا۔ کس کا استعمال کرتے ہیں؟ واوین کا استعمال کرتے ہیں۔ کسی کا قول یا بات کو اسی کے الفاظ میں نقل کرنے کے لیے ہم کس کا استعمال کرتے ہیں؟ واوین کا استعمال کرتے ہیں۔
اور آگے ہے ساتھیوں کیا ہے ختمہ. ختمہ کی علامت ہوتی ہے یہ، یعنی فل اسٹاپ کی طرح. یہ کیا ہے؟ ختمہ کی علامت ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں فل اسٹاپ بولتے ہیں انگلش کے اندر. یہ اس کی علامت ہے، ایک ڈیش کی طرح اس کی علامت ہوتی ہے. اس کو کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر جیسے جملے کے ختم پر اس کا استعمال کرتے ہیں ختمہ کا، یعنی ایک جملے کو دوسرے جملے سے الگ کرنے کے لیے کس کا استعمال کرتے ہیں؟ ختمہ یعنی فل اسٹاپ کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر آج عید کا دن ہے، تو ہم نے یہاں استعمال کیا اس کو. مثال کے طور پر آج عید کا دن ہے تو ہم نے یہ لگا دیا ختمہ. ختمہ کو انگلش میں بولتے ہیں فل اسٹاپ، یعنی ایک جملے کو دوسرے جملے سے علیحدہ کرنے کے لیے فل اسٹاپ یعنی ختمہ کا استعمال کرتے ہیں. تفصیلیہ یعنی تفصیل سے نکلا، یہ لفظ تفصیل سے نکلا ہے جس کے معنی تشریح، جس کے معنی فہرست یا تشریح کے ہوتے ہیں. تفصیلیہ تفصیل لفظ سے نکلا ہے جس کے معنی تشریح یا فہرست کے ہوتے ہیں. یعنی اس کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ کسی چیز کی تشریح یا تفصیل کو بیان کرنے کے لیے اگر ہم اس کی تفصیل یا فہرست کو بیان کرتے ہیں تو کس کا استعمال کرتے ہیں؟ تفصیلیہ کا. تفصیل یعنی ڈبل ڈاٹ ہوتے ہیں، یہ ڈیش ہوتا ہے، اس کو تفصیلیہ بولتے ہیں. ساتھیوں میں نے آج ہماری رموز اوقاف کی کلاس مکمل ہو چکی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی. ساتھیوں اگر آپ کے کلاس سمجھ میں آئی ہے تو آپ کومنٹ میں ضرور بتائیں. سمجھ میں نہیں آئی پھر بھی کومنٹ میں بتائیں آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آئے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب کومنٹ میں ضرور دیں گے. اور جو ساتھی ہم سے نیو جڑا ہے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے ہماری لیٹسٹ ویڈیو یعنی آگے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اب ہم اپنی کلاس کو یہی روکتے ہیں، یہی اینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.